السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ رکوع نمبر 4 الدرس الثانی کا الف، تو اس کے ہم التمارین مشقی سوالات پڑھیں گے۔ اس کے مشقی سوالات میں 3 سوالات ہیں اور 2 آیات کے اجزاء ہیں، پوری آیات بھی نہیں ہیں، اور 2 آیات ہیں اور 3 جو ہے سوالات ہیں۔ جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ کون کون سے سوالات ہیں۔ پیپر میں اس طرح نہیں آتا کہ اس سبق میں، پیپر میں آتا ہے سورہ انفال میں تقوی کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں۔ اور سوال نمبر 2 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ آ جاتا ہے، بچے پریشان ہوئے تھے کہ بھئی لکھا کیا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے اس میں کہ اور اس وقت کو یاد کرو، یمکرو جب مکر کر رہے تھے بکا آپ کے بارے میں، الذین کفروا جو لوگ کافر ہیں، یعنی کفار نے جو آپ کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے، چال چل رہے تھے، نعوذ باللہ آپ کو قتل کے در پہ تھے، تو ہم نے کس طریقے سے اسی ٹائم آپ کو نکالا، اس کے بارے میں ہے۔ اور کفار جو ہے چاہ رہے تھے کہ بھئی ہم پر جو ہے اگر قرآن مجید واقعی حق پر ہے، سچ ہے، تو آسمان سے جو ہے پتھروں کی بارش نازل فرما یا اس سے سخت عذاب دے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد 2 قرآنی آیات ہیں، ایک تو وہی جو سوال نمبر 3 ہے اسی سے متعلق ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ بات جو ہے وہ سوال نمبر 3 ہی گئے ہے۔ اور آخری جو ہے إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ یہ 2 آیتوں کا دونوں ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سوال نمبر 1 ہے، سورہ انفال میں تقوی کے حوالے سے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ 3 انعامات ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالنی ہوتی ہے تقوی کے انعامات، اور پھر لکھیں گے سورہ انفال میں تقوی کے حوالے سے درذیل انعامات بیان ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو تقوی کے انعامات، یہ ہیڈنگ ڈالنی ہے، اور سورہ انفال میں تقوی کے حوالے سے درذیل انعامات بیان ہوئے ہیں۔ 3 باتیں۔ نمبر 1، مومنو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا، یعنی نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی صلاحیت تم میں پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد نمبر 2، تمہاری برائیاں اور گناہ مٹا دے گا، یعنی آپ کی برائیاں جو ہے مٹا دے گا۔ سیئات کا مطلب ہوتا ہے بالکل صفحہ حسرت سے مٹا دینا، وہ گناہ نظر ہی نہیں آئیں گے، بالکل اللہ پاک گناہوں کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور تیسرا انعام اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے فضل خاص سے تمہیں بخشش دے گا، اللہ پاک بخش دیں گے، ہماری مغفرت فرما دیں گے اپنے فضل خاص سے، کیونکہ انسان اللہ کی رحمت ہی سے انسان جو ہے جنت میں جا سکتا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو انسان مشکل ہی کامیاب ہو۔ انسان اللہ کی جتنی بھی انعامات ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعامات دیے ہیں، آنکھ کان جو جو چیزیں دی ہیں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ پاک اپنے احسان سے، اپنی بخشش سے کسی کو بخش دے، اپنی عنایت سے کسی کو بخش دے، یہ اللہ ہی کا کرم ہے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں جب یہ سوال آیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، مکر کی بات آ رہی ہے، کفار نے جو مکر کیا تھا۔ مکر کیا کیا تھا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر تھے۔ اس میں لکھا ہوا ہے واقعے کی طرف اشارہ، یعنی کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں واقعے کی طرف اشارہ۔ کون سا واقعہ ہے؟ اس میں اچھا، اس میں واقعے کی طرف اشارہ ہجرت مدینہ کے وقت جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو، کیونکہ دار ندوہ میں بیٹھ کے سوچ رہے تھے، تدبیریں بنا رہے تھے، میٹنگ کر رہے تھے کیا کیا جائے، تو کوئی کسی نے مشورہ دیا قید کر دے،
کسی نے کہا کہ قتل کر دیں، کسی نے کہا جلا وطن کر دیں۔ تو فرمایا کہ بھائی اگر قتل کرتے ہیں تو بنو ہاشم والے وہ تو قصاص مانگیں گے، تو کیسے جو ہے نا کیا کیا جائے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 100 آدمی، ہر قبیلے کا ایک آدمی اپنے ساتھ تلوار لے اور محاصرہ کرے۔ جب 100 آدمی ہوں گے تو پھر ان کا قصاص لینا مشکل ہو جائے گا۔ اب 100 آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر میں جو ہے باہر نکلیں گے نماز کے لیے، باہر نکلیں گے تو صبح ہی میں جو ہے نا ان کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کی ایک سوچ تھی، لیکن اللہ کی بھی ایک سوچ تھی۔ اللہ رب العزت ایک دن پہلے بھی اگر مدینہ کا حکم دے دیتے کہ بھائی مدینہ کی طرف ہجرت کرو، لیکن اسی دن جو ہے اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ بھی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی کفار جتنی مرضی تدبیریں کر لیں، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ اصل تدبیر اور چال تو اللہ ہی کی چلتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ جلا وطن کر دیں، تو بالآخر ابو جہل کی رائے پر تمام قبائل نے اتفاق کر لیا کہ اسلام کے داعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، اور آدمی نامزد ہو گئے، کر دیے گئے کہ کون کون سے آدمی ہوں گے۔ اس کے بعد قتل کا وقت مقرر کر دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آگاہ فرما دیا اور بروقت ہجرت کرنے کا حکم ملا، جس سے کافروں کی تدبیریں دھری کی دھری رہ گئی۔ اس آیات میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تھوڑی سی مٹی کو اڑاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، کسی نے دیکھا ہی نہیں، ان کو نیند سے آ گئی، غنودگی غشی سے طاری ہو گئی، لیکن وہ دیکھ ہی نہ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے نکل گئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ کفار مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہو، لیکن نازل نہیں ہو رہا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم نوح، ان پر جو عذاب آئے، زلزلہ آیا اور پتھروں کی بارش ہوئی اور ہواؤں کا تیر اور طوفان، اور یہ اس قسم کی جو ہے نا یہ عذاب ہیں۔ حالانکہ غزوہ بدر کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، غزوہ بدر میں ان کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے چاہتے تھے، لیکن ان کو شکست ہوئی، اور یہ بھی بہت بڑی جو ہے نا ان کے لیے قسم کا عذاب اور ناکامی ہے۔ اور پھر بھی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی بھی جو ہے نا سدھر جاؤ تو اچھا ہے، بہتر ہے، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، پھر بھی وہ جو ہے عذاب مانگ رہے ہیں۔ تو کفار لکھیں گے عذاب نازل نہ ہونے کی وجہ، یہ ہیڈنگ ڈال دی۔ اس کے بعد کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس لیے عذاب نازل نہ کیا کیونکہ ایک تو اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا۔ واہ سبحان اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ان میں موجود ہو، جو کہ سراپا رحمت ہے، ہر ایک کی دعا کرنے والے، ان کے سامنے بلا عذاب آ سکتا ہے۔ ہر وقت اپنی امت کی فکر، وہ کفار بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھے، اور یہ کفار جو ہے بعد میں مسلمان ہوئے، 1,24,000 حجۃ الوداع کے موقع پر تھے۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمان تھے، غزوہ احد میں 1,000، پھر غزوہ خندق تقریباً 3,000، اور اس طریقے سے جب فتح مکہ کی طرف گئے تھے، صلح حدیبیہ کی طرف تو 1,400 گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور فتح مکہ کے وقت 10,000، حنین جب گئے غزوہ حنین سن 8 ہجری کے آخر میں 12,000 مسلمان، اور جب حج کی حجۃ الوداع آخری حج، اس میں 1,24,000۔ سبحان اللہ، صحابہ کا گلدستہ تیار ہوا، مسلمانوں کا گلدستہ تیار ہوا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی، کیونکہ سراپا رحمت تھے، ہر ایک کی طرف کوشش کرتے تھے، ہر ایک کی دعائیں مانگتے تھے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ ابو جہل کے بارے میں بھی دعا کر رہے ہیں، ان کا نام تھا
عمر بن حشام اور ایک تھے عمر بن خطاب. فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ دونوں عمروں میں سے ایک کو کم سے کم جو ہے مسلمان کر دے، پہلے تو دونوں کو کر دے ورنہ ایک کو تو کر دے تاکہ اسلام کو تقویت حاصل ہو. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں وہ دعا قبول ہوئی. اور اللہ پاک یعنی فرما رہے اور نہ ایسا تھا، خدا ایسا نہ تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے. بخشش مانگ رہے ہیں. بخشش کیسے مانگ رہے ہیں؟ جب بیت اللہ میں طواف کرتے تھے تو ان کی ایک اچھی عادت تھی، کہتے تھے غفرانک غفرانک غفرانک، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما. تو اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں کہ بھائی ایسے عذاب نہیں آ سکتا. دو آیات ہیں. پہلی آیت ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اس کا ترجمہ بہت آسان ہے ترجمہ. اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے. اس کے بعد آیت ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. اس میں فرمایا جا رہا ہے جو لوگ کافر ہیں، ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، ينفقون اموالهم، اپنا مال خرچ کرتے ہیں. انفاق خرچ کرنے کے معنی میں آتے ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ لیصدوا، تاکہ روکیں، عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے. فسينفقونها، اور سو ابھی اور بھی خرچ کریں گے. جو مال خرچ کیا ہے انہوں نے اور بھی خرچ کریں گے. غزوہ بدر کے موقع پر مال خرچ کیا لیکن اور بھی خرچ کرتے رہیں گے. بعد میں جو جنگیں ہوں گی اس میں بھی خرچ کریں گے. آج کل بھی لوگ کر رہے ہیں. یہود و نصارہ جو ہے مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو کے ختم کے در پہ لگے ہوئے ہیں. کتنا مال خرچ کر رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور بھی خرچ کریں گے. کہ اللہ پاک کیا فرمائیں ثم تکون علیہم حسرہ، آخر وہ مال جو خرچ کرنا ان کے لیے حسرت کا موجب بنے گا، افسوس ہوگا بس. ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے. غالب نہیں ہوں گے، جیتیں گے نہیں، بلکہ مغلوب پھر بھی ہار جائیں گے، شکست ہو جائے گی. تو اسی کی طرف جو ہے نا ترجمہ کیا گیا ہے جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے اس میں دو آیات ہیں، بہت ہی آسان اس میں آیات ہیں. اس کو انشاءاللہ جو ہے آپ نے یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بچے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے پیپر میں ترجمہ جو ہے اس کا لکھنا ہوتا ہے، اس کا لکھ رہے ہوتے ہیں. ٹیسٹ میں بھی اس کا ترجمہ جو ہے نا لکھنا ہوتا ہے، اس کا لکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ لفظی ترجمہ آپ کو یاد ہو. جب لفظی ترجمہ ہو آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ دھیان سے پڑھیں گے، شوق سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ جب اسلامیات کا آپ کا پیریڈ ہو اور جب لیکچر سننے کو ملے تو خاموشی سے، یکسوئی سے 15-20 منٹ کا جو لیکچر ہوتا ہے، 15 منٹ کا، 17 منٹ کا، یکسوئی سے بادب قرآن ہے. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے غور سے سنو. یہ اللہ کا حکم ہے. اگر ہم سنیں گے تو ہمیں قرآن پتہ چلے گا کہ اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہے ہیں. قرآن کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور 3 جو ہے سوالات تھے. ایک تو کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا، ایک تو یہ تھا. اور ایک تو یہ بھی تھا کہ تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں کیا انعامات بیان کیے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ نے یاد کرنے ہیں. 3 اس میں پوائنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے ہم نے فارق پیدا کر دے گا، یعنی ممتاز کر دے گا، نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی صلاحیت تمہیں پیدا کر دے گا، اور گناہ معاف فرما دیں گے، بخش دیں گے، مغفرت فرمائیں گے. اور ایک اور سوال جو ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس میں جو ہے دارالندوہ میں وہ آپس میں بیٹھ کر جو تدبیر بنا رہے تھے دوسروں کے نعوذ باللہ سازشیں بنا رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے دوسروں کو قتل کرنے کی، اس کے بارے میں ہے. تو یہ کوشش کریں گے بھائی اس کو یاد کریں، تمام سوالات یاد کریں. پیپر میں کچھ بھی آ سکتا ہے،
اور اس پر عمل بھی کریں، نیک کام بھی کریں، نماز پڑھیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.